جس نے کسی ایک منشی کو بچا لیا، جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا۔ ایک انسان کو بچانا پوری کائنات کے لوگوں کو بچانا، پوری کائنات کی انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ آپ روزے سے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے اگر جرجی صاحب غلط بول رہے ہو تو آپ روزے کی حالت میں ہیں، روزہ بھی فرض ہے، آپ نے فرض روزہ رکھا ہے، آپ شام کے 5 بجے تک روزہ رکھ چکے ہیں، 6 بجے آپ کی یہاں افطار ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے آپ کے افطار میں، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے کسی ہندو بھائی کو، کسی جینی کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی سکھ کو یا کسی بدھسٹ کو ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اور خود اس کے خاندان کا بلڈ کام نہیں آ رہا ہے، اور آپ روزے سے ہیں لیکن آپ ہی کا بلڈ اس کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ انہی کا بلڈ گروپ جلدی مل رہا ہے، جلدی دو ورنہ آپ کا آدمی مر جائے گا، ہم اس کی جان نہیں بچا پائیں گے۔ ایسے موقع پر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس غیر مسلم، اس یہودی، اس عیسائی، اس ہندو، اس جینی، اس بدھسٹ کی جان کو بچانا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تم اپنے جسم کی 1 بوتل بلڈ، 250 گرام بلڈ، 300 ml بلڈ آپ چاہیے ہاسپٹل میں نکلوائیے اور ترنت اس کو دیجئے، اور جب اتنی مقدار میں بلڈ جب آپ نکالیں گے تو اتنی مقدار میں بلڈ نکالنے کے بعد آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی جان بچا لو، جو اگرچہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے، اگرچہ تمہارے دھرم کا نہیں ہے، روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جان بعد میں نہیں بچائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر تمہارے لیے روزہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے اور اپنے اس غیر مسلم بھائی کی جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، ایک مسلمان کو نہیں، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچایا۔ جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہو یہ عقل کے اندھے اور ناپاک ہڈیوں پر پلنے والی یہ گودی میڈیا کے کتے یہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے اگر تمہیں روزہ بھی توڑنا پڑے تو توڑ دو لیکن غیر مسلم کی جان بچانا، تمہارے تھوکنے سے کیا ہوتا ہے، اتنا اوپر مت تھوکو کہ یہ تھوک تمہارے چہرے پر گئی، تمہاری قلعی کھل گئی، اور آج جہاں جاتے ہیں یہ گودی میڈیا والے ان کو بھگایا جاتا ہے، آج ان کے اوپر کوئی بھروسہ تک نہیں کر رہا ہے۔ قدرت کی مار دیکھیے، قدرت کی مار، اللہ نے ان کے بھروسے کو اٹھا دیا ہے عوام کے اوپر سے، آج جہاں جاتے ہیں ان کو پھٹکار پڑتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آ گئے یہ پالتو کتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اوپر والے کی طرف سے ایک عذاب ہے ان کے اوپر کہ ان کی وشوسنیتا پر داغ لگ چکا ہے، داغ۔ اسلام کو اپنے کریکٹر سے پیش کرو، اسلام کو اپنے اخلاق سے پیش کرو، اور میں نے کل بھی کہا تھا خطاب میں اور آج بھی، یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹتا ہے، سب کو اپنے اندر سموتا ہے، سب کو اپنے اندر کھینچتا ہے، سب کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون، وہ کہیں گے عیسیٰ، یہودیوں سے پوچھو تمہارا نبی کون، وہ کہیں گے موسیٰ، پوچھو ہندو بھائیوں سے کہ تمہارے رشی، تمہارے اوتار کون، وہ کہیں گے رام چندر جی اور کرشن جی، پوچھو عیسائیوں سے اے عیسائیوں کیا عیسیٰ کے علاوہ تم محمد کو نبی مانتے ہو، وہ کہہ دیں گے نہیں، پوچھو یہودیوں سے کیا تم موسیٰ کے علاوہ محمد کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، وہ کہہ دیں گے نہیں، پوچھو مسلمانوں سے تمہارا نبی کون، وہ کہیں گے محمد الرسول